السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى من وعلاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى إجلالا وإكراما لحبيبه عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. شہنشین پر تشریف فرما، سرپرست جلسہ تقدس معاب پیر طریقت رہبر شریعت شہزادہ حضور غوث العظم علامہ مولانا حافظ سید شاہ ہاشم عارف پاشا قادری قبلہ مدد اللہ العالی، صدر جلسہ حضرت علامہ مولانا حسیب الحسن صدیقی صاحب قبلہ، مہمان حضرت علامہ مولانا سلطان محی الدین صاحب قبلہ، سجادہ نشین آستانِ عالیہ گدوال شریف، اور دیگر علماء کرام، معزز سامعین کرام، پردہ نشی سننے والی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں حضور سراپا نور شافع یوم النشور امام الانبیاء والرسل حضور ختمی مرتبت آقا نامدار مدنی تاجدار سرور کائنات جملہ ستودہ صفات کل وجہ تخلیق کائنات آقا و مولا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس امت میں پیدا ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا. الحمدللہ علی احسانک. اور پھر اپنے محبوب مقبول بندے ولی حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں اپنے چنندہ بندوں کو جمع فرمایا. حضرت شیخ الاسلام والمسلمین امام اہل سنت مجدد دین و ملت عارف باللہ عاشق رسول اللہ محسن الی خلق اللہ خلیفہ حضور حاجی امداد اللہ حافظ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جم خان بہادر بانی جامع نظامی علیہ رحمت و رضوان ایک حدیث شریف کو منظومی انداز میں فرماتے ہیں: ٹھہرا کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء اور از قسم عبادت ہے تو ذکر انبیاء. تو جو ہم ذکر اولیاء کر رہے ہیں یقیناً یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. درخت حقیقت نبی مصطفیٰ ہے، درخت حقیقت نبی مصطفیٰ ہے، علی شاخ اس کی ثمر غوث اعظم، علی شاخ اس کی ثمر غوث اعظم. اور پکارا تمہیں میں نے جب غوث اعظم، پکارا تمہیں میں نے جب غوث اعظم، ندا لا تخف آئی تب غوث اعظم. جس طرح عقیدہ مضبوط ہوگا اور پھر آپ حضور سرکار پیران پیر سے وابستگی قائم کر لیں گے، جب پریشانیوں میں پکاریں گے تو جب اندازہ ہوگا کہ امداد کیا چیز ہوتی ہے. ہم پکاریں گے ہی نہیں تو امداد کا مزہ ہی کیسے معلوم ہو. تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا:
پکارا تمہیں میں نے جب غوث اعظم، ندا لا تخف آئی تب غوث اعظم، یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہیں، یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ کرم ہو کرم ہو کرم غوث اعظم، غلاموں کا رکھ لو بھرم غوث اعظم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں سرپرست جلسہ اور صدر جلسہ اور ہمارے مہمان آئے ہوئے تشریف فرما ہوئے علماء کرام کے اور آپ کے درمیان حائل ہوئے بغیر سعادتاً برکتاً کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ سے پوچھا گیا کہ یا شیخ آپ کو کبھی اطلاع ہوئی کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ کو کب علم ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میری عمر جب 7-8 سال کی تھی، جب میں مدرسہ جا رہا تھا تو فرشتے میرے ارد گرد آ رہے ہیں اور لوگوں کو راستہ بناتے ہوئے مجھے لے جا رہے ہیں، اور جب میں مدرسہ پہنچتا ہوں تو بچوں سے کہا جاتا ہے بچوں ہٹ جاؤ اللہ کے ولی آ گئے ہیں۔ حضرت سرکار پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ماپیٹ ولی ہیں، آپ سرچ کروں، ایک ہوتا کسبی ایک ہوتا وہابی۔ کسب سے حاصل ہونا سے بھی ولایت حاصل ہوتی ہے، لیکن بہت ساری مسائل میں آپ کو لیل و نہار وقف کرنے پڑتے ہیں اور خوب مشقتیں محنتیں مجاہدے مراقبے مشاہدے کے بعد میں آپ کو منصب ولایت عطا ہوتی ہے۔ یہ کسب ہے، اور ایک اللہ کی عطا ہوتی ہے، وہ بن مانگے مل جاتی ہے۔ حضرت سرکار پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم الطرفین حسنی حسینی سادات، بن مانگے نعمت ہے، حسنی حسینی سادات۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار شیخ ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو پاکیزہ عظیم ہستیوں سے جو جلوہ افروز ہوئے وہ سرکار پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی میں تشریف لائے تو 14 پاروں کے حافظ قرآن تھے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں 11ویں شریف میں جو اہتمام کیا جاتا ہے، پوری دنیا کے ہر حصے میں 11ویں شریف کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، حتیٰ کہ بغداد شریف میں عرس شریف کی تاریخ بھی 11ویں شریف ہی ہے۔ لیکن یہ 11ویں شریف کو نہ سرکار پیران پیر غوث العظم کی وقت وصال ہے نہ تاریخ پیدائش ہے، پیدائش ہے نہ وصال پردہ فرمانے کی تاریخ ہے۔ آپ تشریف لائیں 29 شعبان المعظم چاند رات، یکم رمضان سمجھیے، تشریف لائے، چاند میں اختلاف ہو گیا، چاند نظر آیا نہیں آیا، کل روزہ رہنا نہیں رہنا، رات میں سحری کرنا نہیں کرنا، جیسا آج بھی اختلاف ہوتا۔ بخاری صاحب دہلی میں اعلان کر دیا چاند نظر آیا، حیدرآباد میں رویت ہلال کمیٹی اعلان کر دی چاند نظر نہیں آیا، یہاں اعلان ہوتا چاند نظر آیا، وہاں بولے چاند نظر آ گیا، تو اختلاف ہوتے رہتا ہے۔ اس دور میں بھی اعلان ہوا، اختلاف ہو گیا چاند میں کہ نظر آئے نہیں آیا، بات بولتے نظر نہیں آیا، تو اب دوسرے دن جو یہ شہرت ہو گئی کہ سادات گھرانے میں، ایک متقی گھرانے میں ایک شہزادہ پیدا ہوا اور وقت سحر سے بھوکا پیاسا آ گیا، تو دلیل بنا کر لوگوں نے اس دن کا روزہ رکھا۔ سرکار پیران پیر تشریف لائے تو لوگوں کو شریعت کی تعلیم بھی دی، خود بھی عمل کر دی۔
شریعت کیا ہے؟ سب سے پہلی سیڑھی سرکار پیران پیر کی زندگی مبارکہ کو دیکھیے. کم عمری میں شیرخواری میں پیدا ہوتے ہی شریعت کے دامن میں. حالانکہ جب تک بلوغ کو نہیں پہنچتے ان پر جو شریعت پابند بھی نہیں ہوتی. 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کی ترغیب دو، 10 سال کی عمر میں مارو. کیوں 5 سال کی عمر میں مارنے کا حکم نہیں آیا؟ بلکہ بالغ نہیں ہوا، عقل نہیں ہے. لیکن میرے پیرانے پیر غوث العظم کی زندگی مبارکہ کو دیکھو. پیدا ہوتے ہیں تو وقت سحر سے دودھ نہیں پیتے ہیں، تو وقت افطار تک نہیں پیتے ہیں. اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا العلماء، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام وارثین انبیاء کرام. پھر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کے ولی ہی، اللہ کے علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. علماء سے مراد کون سے؟ یہ سند رکھنے والے نہیں، ہم جیسے علماء کرام اللہ سے محبت رکھنے والے، خوف کھانے والے. ارے خوف تو سب کھاتے ہیں، ڈر تو سب کو ہوتا ہے. دوزخ کا بھی ڈر ہے، اللہ کے غضب کا بھی ڈر ہے، لیکن ڈرنا ہمارا الگ ہے، ان کا الگ ہے. وہ ڈرتے ہیں تو مکمل شریعت کی زندگی گزارتے ہیں. تو حکم ہوا کہ یہی لوگ سچے ڈرنے والے ہیں. تو آپ دیکھیں گے اولیاء کرام کی زندگیوں میں ہر ولی صاحب علم و ادب بھی ہوا ہے، صاحب کرامت بھی ہوا. صرف صاحب کشف و کرامت نہیں، کشف و کرامت کے ساتھ علم والے بھی ہوئے. سرکار پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی فقیہ علماء شاگرد رہے ہیں. حضرت غریب نواز آپ مدینہ شریف میں محدث رہے ہیں. لوگ بولے یہ ایک مجنون، ایک شاعر، کیا بولتے ہیں، مجذوب قسم کے ہیں. نہیں، محدث رہ چکے ہیں. حضرت خواجہ دکن بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کی وہ عظیم تصانیف آپ کی علمی شان کا اظہار کر رہی ہے. تو اولیاء کرام صاحب علم رہے. اسی لیے سرکار پیران پیر نے فرمایا درست العلم حتی صرت خطبا، میں نے علم کو اتنا حاصل کیا یہاں تک کہ میں مقام قطبیت کو پہنچ گیا. علم دین کو اتنا حاصل کیا میں نے مقام قطبیت کو پہنچ گیا. ابھی آپ سنیں پیشرو مقرر سے کہ سرکار پیران پیر بچپن سے میں علم کے شوق میں بغداد کا سفر کی، گیلان سے بغداد گئے اور تعلیمی دوران میں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے وقت کے غوث سے ملنے کے لیے ایک واقعہ ملتا ہے. 2 دوست تھے اور حضرت پیران پیر اس دور سے علماء کا، مشائخین کی محبت اور ان کا ادب، ان کے صحبت میں بیٹھنا، یہ ہمارے بڑے پیر کی سنت رہی. بڑے پیر اور ان کے 2 دوستہ مل کے اپنے وقت کے غوث سے ملنے جا رہے ہیں. راستے میں تینوں دوستہ ہیں، تینوں طالب علم ہیں. سرکار پیران پیر بھی طالب علم ہے، وہ 2 دوستہ بھی طالب علم ہیں. ان میں سے ایک دوست بولا میں جا کر اس غوث سے ایک ایسا سوال کروں گا کہ وہ غوث لاجواب ہو جانا. دیکھیے کیا بے ادبی لے کے جا رہا کمبخت، وقت کے غوث کو لاجواب کرنے کے لیے جا رہا. بولے ایسا سوال کروں گا غوث لاجواب ہو جانا. تو دوسرے سے پوچھے تم کیا کرتے؟ بولے دیکھتا ہوں ایک ایسا سوال کرتا ہوں کیا جواب دیکھتے معلوم ہوتا. انہیں بھی کمبختی کرا، بدبخت ہے انہیں بھی، لیکن ذرا نرم پالیسی اختیار کیا. دیکھیں گے کیا جواب دیتے. اب دونوں مل کے سرکار پیران پیر سے پوچھے، بولے آپ کیا کرتے؟ بولے نہ سوال کروں گا نہ جواب، صرف تکتا رہوں گا غوث کے چہرے کو. ان کے چہرے پہ دیدار کے لیے جا رہا ہوں، نہ سوال کروں گا نہ جواب دوں گا، بس چہرہ دیکھتا رہوں گا، کیونکہ عالم کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے.
بس کیا اچھا ارادہ لے کر گئے. جانے کے بعد ہوا کیا, تخت بچھا ہوا ہے اور غوث تشریف فرما نہیں. غوث کے کمالات میں, کرامت میں یہ بات داخل تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے نمودار ہوتے, دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جاتے. تخت خالی ہے, حضرت نہیں ہے, جا کے تینوں مل کے بیٹھ گئے طالب علم. اچانک غوث جلوہ افروز ہوئے, اچانک جلوہ افروز ہوئے اور جلال میں ہے, غصے میں ہے. ان غصے بڑے لب و لہجے میں جلال بھری آنکھوں سے اس طالب علم کو دیکھا جس نے ان کو لاجواب کرنے کی غرض سے اس جگہ آیا تھا. اس کو دیکھ کر کہا, اے بچے میں تجھے دیکھ رہا ہوں, تو کفر پہ مرنے والا ہے. بے ادبی کی غرض سے آیا. دوسرے لڑکے کو دیکھا, بولا اے لڑکے تجھے بھی دیکھ رہا ہوں, دنیا تجھے حلق تک گھیر لے گی اور تو اعمال صالحہ نہیں کر سکے گا. اور یہ جلال غضب ٹھنڈا ہو گیا. سرکار پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارکہ کو دیکھ کر غور فرماتے ہیں, وقت کے خطب فرماتے ہیں, اے بچے, اے شہزادے, میں تجھے بھی دیکھ رہا ہوں. بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھ کر تو یہ اعلان کرے گا, قدمی ہاتھی علی رقبتی کل ولی اللہ, میرے دو قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. تو اس وقت جتنے اولیاء اللہ دنیا میں حاضر رہیں گے, غائب رہیں گے, سب تیری نگاہ پر اپنی قدریں جھکا دیں گے. چنانچہ ایسے ہی ہوا. وقت گزرنے کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ جو طالب علم غوث کو لاجواب کرنے کے لیے گیا تھا وہ بڑا ذہین فتین طالب علم تھا, بڑا اچھا پڑھنے والا طالب علم تھا, مناظرے کیا کرتا تھا. تو یہودی عالم نے اپنے علماء کو بلا کر, یہودی بادشاہ اپنے علماء کو بلا کر اس کو بلا کے مناظرہ کرا دیا. اب یہ مسلمان تھے, اچھے اہل علم تھے, مناظرہ کرے اور مقابلے میں فتح ہو گئی. تو بادشاہ کیا کیا, وہ جو بچہ تھا نا, سرکار غوث کو جو بے ادبی کیا تھا اس کو بازو بٹھا لیے. اب سینہ پھل گیا ان کا, بادشاہ بازو بٹھا لیے. اب کیا ہونا, دین دنیا مل گئے, سمجھ رہے ہو, دنیا کچھ سب کچھ سمجھے, بیٹھ گئے بازو. بادشاہ بولا, دیکھو میاں, میری ایک بچی ہے, شہزادی ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی شادی تم سے کر دوں. اب تو کیا کہنے تھے, تو بولے سرکار اس سے بڑی اور کیا بات, میں تیار ہوں. بولے مگر اس کے لیے ایک شرط ہے. بولے کیا ہے شرط؟ بولے تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ, تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ, میری شہزادی سے شادی کر لو. بادشاہ کی بیٹی کی شادی کی غرض سے اور مال و دولت کی ہوس میں اسلام کو چھوڑ کر یہودی مذہب کو اختیار کر لیا. اتنا ذہین, اتنا فتین, مناظر, لیکن بے ادب تھا. اسی لیے غوث نے اس کی اعمال کو سلب کر لیا. اب رہا کیا, گستاخی کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گیا اور موت ویسی ہی ہو گئی. غوث جو فرمائے تھے اس کی پیشن گوئی ہوئی. دوسرے کی زندگی میں دیکھیے کہ لوگ اتنا پیسہ کمایا, اعمال صالحہ نہیں کر سکا, اور دیکھنے والی نظروں نے دیکھا. بڑے پیر یہ اعلان بھی فرمائے, میرے قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. تو جب سرکار غریب نواز یہ اعلان فرماتے ہیں, بغداد میں پیارے پیر کا اعلان ہو رہا ہے, اور خراسان میں حضرت غریب نواز اعلان کر رہے ہیں, قدمہ کا نواسی والعین, میرے پیر آپ کے قدم گردن پہ رہی, میری سر پہ ہے, میری آنکھوں پہ رہے آپ کے قدم. جب یہ اعلان سنتے ہیں پیران پیر تو ارشاد فرماتے ہیں محفل میں, غیاث الدین کے بیٹے نے سبقت لی ہے, اسی لیے ہم القریب اسے ہندوستان کی ولایت سے سرفراز کر دیں گے. چنانچہ غریب نواز کو پیران پیر کی دی ہوئی سلطنت ہے, اسی لیے سلطنت برقرار ہے. کئی بادشاہ آئے, کئی بادشاہ چلے گئے, کئی حکومتیں آئی, کئی حکومتیں چلے گئی, نہ
کی. 800 سال سے غریب نواز کا سکہ چل رہا ہے, غریب نواز کی سلطنت چل رہی ہے, اس لیے کہ وہ سرکار پیرانے پیر کا بھیجا ہوا ہے. حضرت غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محبت کے ساتھ اعلان کیے کہ یا میرے پیر آپ کے قدم گردن پہ کیا, ارے میری آنکھوں پہ رکھ دو, میری سر پہ رکھ دو. یہی اعلان سرکار پیرانے پیر کو بڑا پسند آیا. تو معلوم ہوا ادب کرنے والوں کو محبت سے دیکھتے ہیں, ادب کرنے والوں کو اچھا صلہ ملتا ہے. جو بے ادب ہوتے ہیں وہ دنیا میں فنا ہو جاتے ہیں, برباد ہو جاتے ہیں, ان کی دین بھی جاتی ہے, دنیا بھی چلے جاتی ہے. میں ایک دو باتیں عرض کروں آپ سے کہ آج جیسا ہم میں غریب نواز پیرانے پیر کا جلسہ کر رہے ہیں تو لوگ اعتراض کر رہے ہیں, نئی بات نہیں ہے. یہ اعتراض کر رہے ہیں, ارے ہم کو جو کام کرنا ہے کرتے رہیں گے, ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں. خواجہ ہمارے ہیں, ہندوستان ہمارا ہے, پیرانے پیر ہمارے ہیں, ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے. بولے اعتراض کرنا, ارے اعتراض کرنے والے سرکار کے دور سے اب سے تھوڑے یہ ہر دور میں مقابلہ کیے علماء حق, اب ڈرنے والے نہیں ہیں آپ بھی. حضرت پیرانے پیر کے دور مبارک میں دیکھیے عبدالصمد نامی ایک شخص تھا جو منکر تھا سرکار پیرانے پیر کی عظمتوں کا, آپ کی کرامتوں کا, آپ کے پیرانے پیر ہونے پر, آپ کے غوث الاعظم ہونے پر اعتراض تھا. غوث الاعظم کیسے ہو گئے, پیرانے پیر کیسے ہو گئے, دستگیر کیسے ہو گئے. میں نہیں مانتا, میں کو مان نہیں مانا تو تیرے نہیں ماننے سے ہم کو کیا نقصان ہو رہا, تیرا خود کا نقصان ہے نہیں ماننے سے. ابھی واقعہ دیکھے نا, وقت کے غوث کی بے ادبی کرا تو ایمان چھین لیے. اب یہ تو سلطان ولایت ہے, قاسم ولایت ہے, ان کے در سے ولایت تقسیم ہوتی ہے, اور ان کا انکار کر کے کیا سلامت رہنے والا ہے. تو اس دور میں عبدالصمد نامی جو تھا, میں نہیں مانتا ان کی عظمتوں, نہیں مانتا. بولے کیا ہوا, ایک مرتبہ بغداد شریف میں جامع نظامیہ کے سامنے سے جا رہا تھا. نظامیہ مدرسہ ہے نا, ابھی آپ بولیں گے نظامیہ تو یہاں حیدرآباد میں ہے نا, یہ بھی نظامیہ ہے وہ بھی نظامیہ ہے. فرق اتنا ہے وہاں شاہ پڑھتے تھے یا ان کے غلام پڑھتے ہیں. یہ غلام ہے اور وہ شاہ ہے. بس جامع نظامیہ کے سامنے سے جا رہا تھا تو ٹائم دیکھا ظہر کا وقت ہو رہا, تو بولے نماز پڑھ لی ہے. نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہو گیا. مسجد میں داخل ہوتے وقت خیال آیا کہ اس کو پیشاب بھی آ رہا تھا, سمجھ صاحب کو عبدالصمد صاحب کو پیشاب بھی آ رہا تھا. تو بولے پیشاب کر لے کے جائیں گے کیا, مسجد میں گھس گئے نہ جانا, نماز پڑھ لے کے فارغ ہوں گے. اور اتنی تیز بھی نہیں آ رہا نا, حاجت اتنا تیز نہیں ہے, نماز پڑھ لے کے فارغ ہوں گے بلکہ خیال سے مسجد میں آ گئے صاحب. مسجد میں آ کے بیٹھنے کے بعد میں دیکھے لوگ آتے جا رہے, مسجد پوری کچاکچ ہو گئی. انہوں پلٹ کے دیکھے کیا بات ہے, اگر مسجد بہت بڑھ گئی. اب دیکھے تو کیا سرکار پیرانے پیر اپنے شاہ نشان انداز میں امامہ شریف شاہ مبارک سے وطن کیے ہوئے مسجد میں جلوہ فروز ہوئے. اب سرکار کو دیکھنا تھا, ان کے چھکے چھڑ گئے. بولے نہیں یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے, آج ظہر کا دن نہیں ہے, جمعہ کا دن ہے. اب میرے پیر 1.5 گھنٹہ خطاب جلیل کریں گے, واعظ بیان ہوں گا, خطبہ شریف ہوں گا, نماز ہوں گی, سلام ہوں گا, فاتحہ ہوگی, جب تک میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا. جانا نہیں ہے, اٹھ کے پبلک بھری ہوئی ہے, مسجد بھری ہوئی ہے. اب یہ صاحب کو پیشاب بھی اسپیٹ آ رہا اور مسجد بھرے پیرانے پیر سرکار آ گئے. آپ کا واضح بیان شروع ہو گیا. اب شروع ہونا تھا, انہوں تلمہ لا رہے ہیں, بے چین ہو رہی, بول نہیں سکتے, بے چین ہو رہی. لیکن میرے پیر روشن ضمیر ہے, دیکھو کیسی دستگیری کرتے ہیں. اس کو معلوم ہو گیا اس وقت دستگیری کیا چیز ہے, منکر دستگیری. اب دیکھ دستگیری کیا چیز ہے.
बेचैन हो रहा। सरकार पिराने पीर दौरान वाज अपना रुमाल उठाए, निकाल के उसके ऊपर डाल दिए। तो रुमाल डालना ही था कि अब्दुल समद साहब जंगल में पहुंच गए। बड़ा जंगल है, घना जंगल है। अब बोले जरूरत नहीं बैठना है, शाल वाल लड़ेगी बोले, अपनी शाल निकाल के, वो घर की चाबी थी, चाबी वाबी बन के झाड़ को लगा दिए, लगा के जरूरत से फारग हुए। अब वजू करना है, वजू करने को देखा तो वहाँ तालाब भी था, तालाब पे गए, वजू करके गए। देखो अब कमाल, सरकार पिराने पे कितने रोशन न मिले, वजू ऐसा करते ही रुमाल उठा लिए, वजू करते रुमाल उठा लिए। उठाते ही ने बोला खाब तो नहीं देखा, मैं मस्जिद में हूँ, अभी जंगल में गया, फिर मस्जिद में हूँ, खाब तो नहीं देखा। होता ना ऐसा, आमतौर पर जुमा में अपन पानी नाले के जाते, खुतबा चलते रहता, घूमते रहते, अरबी में बोल रहे, खाते ही बोल रहे, अपने जाकर ना सोते रहो, 5 मिनट की तो नींद आती। उन्हें कोई समझ रहा, खाब तो नहीं देखा मैं बोले। फिर बोला नहीं, हाथ लगाया तो पानी टपक रहा, कच्चा है पूरा। तो बोला ये ख्वाब नहीं होता। फिर पेशाब की हाजत भी नहीं हो, पेशाब भी नहीं आ रहा। तो बोले ये ख्वाब नहीं होता, ये हकीकत है। और जिसकी मैं जो मुखालिफत कर रहा हूँ, यही फिर मेरे काम में दस्तगीरी करे। अब इनकी मुखालिफत नहीं करना, नमाज के बाद में गुलामी कर लेना। नमाज के बाद क्या गया, खदमा पकड़ लिया, सरकार माफ कर दो। बोले ठीक है माफ कर दिया, मगर ये बात किसी को नहीं बोलना। बोले छुपा देते थे करामत, किसी को नहीं बोलना बेटा, जाओ। अब इन्हें हो गया तो दीवाना, सुन्नी बन गया, सही अकीदा बन गया, यही काफी है, किसको मत बोल। नहीं बोला। अब हुआ कि आज सफर में जाना है। सफर में जाते थे पहले लोग, एक मकाम से दूसरे मकाम पे जाके, अभी भी यहाँ पर भी होता हूँ, कुछ बेचने खरीदने जाते ना। अब जा रहे हैं तो अब सहूलतें हैं, प्लेन की सहूलत है, ट्रेन की सहूलत है, मोटर कार की सहूलत है। उस दौर में कहाँ थी सहूलत, ऊँटों पे, घोड़ों पे, पैदल, रास्ते में डाकुआ मिलते, बोले 10-10, 20-20 आदमी का काफिला बनता था, काफिला बना के जाते थे। सफर में जाना है, माल बेचने के लिए। दोस्ता बोले चलो भाई सफर में जाएंगे, वहाँ मुकाम पे जाके बेच के आएंगे, अच्छा मुनाफा मिलता। तो बोले ठीक है मुनाफा मिलता, मगर मेरी चाबी नहीं है घर की, तोड़ के करके सामान वामान ले लिए, वो क्या बोलते रोटियां सूखे हुए जो भी जैसा भी था सामान तोजा लेके सफर पे निकल गए। जहाँ भूख लगती खाते, पानी वानी पीते, फिर सफर करते, पानी पीते, खाते पीते सफर करते। 8 दिन का सफर होगा, 8 दिन का सफर। कितनी दूर पहुंच गए होंगे 8 दिन में? पैदल भी रहे तो कितनी दूर पहुंच गए होंगे? पहुंचने के बाद में बोले यहाँ भूख लग रही, क्या करना? तो बोले भाई खाना तो खाना है, हमको भी भूख लग रही, लेकिन खाना ऐसे मकाम पे खाए जब पानी दस्तियाब हो, पानी नहीं मिला तो कैसा ठसका लग जाएगा, पानी होना चाहिए। अब ये अब्दुल समद साहब बोले नहीं यार तालाब है। अरे बोले पहले तू आया ही नहीं यार, तू आया पहली मरतबा हमारे साथ, वो भी नहीं यार तालाब है। बोले तालाब है, देखो मैं चाबी और जो रुमाल लटकाया था वो देखेंगे, जाके झाड़ पे देखे तो चाबी और रुमाल लटक गई। बोले देखे, मैं बोला नहीं मैं आया तो यहाँ तालाब भी है, यहाँ कुछ ले आके बता तालाब देखो यहाँ तालाब है। अब नारा बुलंद किया अल्लाह अकबर। ये वो पीर है जो 8 दिन की तवील मसाफत के बाद आज हम इस मकाम पे पहुंचे। मेरे पीर रुमाल डाले तो 8 दिन की मसाफत तय हो गई, और रुमाल हटाए तो फिर 8 दिन की मसाफत तय हो गई। यानी रुमाल डाल के निकाले तो 16 दिन की मसाफत मेरे पीर को लम्हे में चढ़ा दिए। नारे तकबीर, नारे सलात, नारे गौस। तो ऐसे तो हमारे पीर है जिसके हम गुलाम हैं। सरकार किराने फिर फरमाए मेरा मुरीद मशरिक में होगा और मैं मगरिब में, मेरा मुरीद मुझे पुकारेगा इमदाद के लिए तो मैं उसकी इमदाद के लिए आ जाऊंगा। एक वाक़या अर्ज करूंगा। एक साहब आके अर्ज किए हजरत मेरी अहलिया के सर में दर्द हो रहा है, बड़े बड़े अतिबा डॉक्टर्स के पास मुआलिज करा चुके हैं, इलाज करवा चुके हैं, कम होने का नाम ही नहीं लेता। तो आप फरमाएं
وہ جن ہے، اس کے کان میں جا کر بولو اپنے مقام پہ چلے جا ورنہ تجھے پیرانے پیر پھانسی دیں گے. بس اتنا کہنا تھا. وہ بزرگ کہتے ہیں میں جا کر میری بیوی کے کان میں ایسا ہی کہا تجھے پیرانے پیر حکم دیتے ہیں چلا جا ورنہ تجھے قتل کر دیں گے. تو آج تک مرے دم تک میری بیوی کو کبھی سر کا درد نہیں ہوا. ایک صاحب آ کے عرض کیے پیرانے پیر سے سرکار میری شہزادی بڑی ہوئی اور بال سکھانے کے لیے چھت پر گئی، غائب ہو گئی، پتا نہیں کہاں گئی. تو آپ بولے ٹھیک ہے یہ جو جن کا کام ہے تم کیا کرو فلاں مقام پہ جاؤ، وہ اونچے تودے پہ مقام بڑے وہاں بیٹھ جاؤ اور کیا کرو میرے نام کا حصار کر لو، میرے نام کا حصار کر لو، یعنی بسم اللہ علانیتی عبد القادر کہہ دو اور لکیر باندھ لو. لوگ تمہیں ڈرانے کے لیے جنات آتے رہیں گے، رات بھر جنات آئیں گے، ڈرنا نہیں. کیوں نہیں ڈرنا؟ تم میرے غلام ہے اور وہ بھی میرے غلام ہے. میں سلطان ہوں، جن و انس کا بادشاہ ہوں، میرے ماتحت ہے سب. تم ڈرنا نہیں. جنات آتے رہیں گے جاتے رہیں گے لیکن وقت سحر میں صبح کے وقت ایک بڑا جن آئے گا، اس سے کہنا کہ میں نے بھیجا ہے اور ساری حاجت بیان کرنا. تو اب یہ صاحب گئے لکیر مار لیے، سرکار کی نیت کر لیے، بیٹھ گئے. تو انہوں بولے کہ ایسے ایسے ڈروننگ چہرے والے جنات آئے میں کبھی انہوں کو دیکھ نہیں سکتا، ویسے لوگ آئے لیکن میں ڈرا نہیں پیرانے پیر کے حکم سے. بیٹھا رہا. وقت سحر میں جنات کا سردار آیا، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے اور غصے سے پوچھا تم یہاں کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہا حضرت پیرانے پیر نے بھیجا. بس نام سننا تھا، گھوڑے سے اترا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کے ہاتھ جوڑ دیا. بولا حکم کیا حکم ہے؟ کس کے دربار میں؟ پیرانے پیر کے غلام کے دربار میں. جنات کا سردار تھا بے. کیا حکم ہے؟ تو بولے میری بچی غائب ہو گئی سرکار پیرانے پیر کا حکم ہے. بولے سارے جنوں کو بلاؤ. بغداد کی سرزمین سے، خطب الاقطاب کی سرزمین سے، شیخ المشائخ کی سرزمین سے، ولیوں کے سردار کی سرزمین سے کیسے جرأت کیا؟ تو ایک جن جب گھٹا تو اس کو پھانسی دی گئی. بولے آئندہ نہیں کروں گا. آئندہ کر نہیں کر وہ الگ بات ہے، جو جرأت کیا اس کی تو سزا بس یہی ہے، موت ہے، موت. سرکار پیرانے پیر کا یہ معاملہ ہے. تو الحمدللہ ہم اس پیر کے ماننے والے ہیں. اس پیر کی دستگیری الحمدللہ ہم کو حاصل ہے اور جب تک ہم اور ہماری نسل صبح قیامت تک یہ دستگیری ہم کو ملتی رہے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ میں آپ کے درمیان میں زیادہ وقت لیے بغیر جو عرض کیا ہوں یہ میری سعادت تھی، برکت میں عرض کیا ہوں کیونکہ مجھے سرزمین بن پڑتی سے دلی محبت ہے اور یہاں کے بچوں کو بھی مجھ سے دلی محبت ہے. بس اس نسبت سے میں کہہ دیا ہوں. ورنہ سرکار کے اولاد بیٹھی ہوئی ہے، شہزادے بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے لب کھولنا ہمارے لیے بڑی جرأت مندی ہے. میں ان کے سامنے بھی اس لیے عرض کر لیا تاکہ دستخط ہو جائے میری تقریر پر. شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں عرض کر رہا ہوں تاکہ لوگ کہہ سکوں کہ شہزادے کے سامنے بھی تقریر کیا ہوں. وما علینا الا البلاغ. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.